بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نزلہ کے حقیقی اسباب اور اس کے بنیادی میکانزم پر گفتگو کریں گے۔ انسانی جسم میں دماغ اور ناک کے درمیان ایک نہایت باریک جالی دار ہڈی موجود ہوتی ہے۔ اس جالی کے ذریعے دماغ سے نکلنے والی شریانیں اور اعصاب ناک تک پہنچتے ہیں۔ یہ راستہ نہ صرف اعصابی رابطہ فراہم کرتا ہے بلکہ دماغی رطوبتوں کے ناک اور حلق تک منتقل ہونے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ جب دماغ کو خون اور غذائی اجزاء مناسب مقدار میں میسر نہیں آتے تو دماغ کی حفاظتی پردوں میں سوزش پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سوزش کے نتیجے میں دماغ سے مختلف رطوبات خارج ہوتی ہیں جو انہیں اعصابی اور شریانی راستوں سے گزر کر ناک اور حلق کی طرف بہتی ہیں۔ اسی رطوبت کے مسلسل نزول کو طب میں نزلہ یعنی گرنا کہا جاتا ہے۔ دماغ کے پردے مجموعی طور پر 3 اقسام پر مشتمل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اعصابی پردہ، نمبر 2 عضلاتی پردہ، نمبر 3 غدی پردہ۔ ہر پردے میں ہونے والی سوزش کی نوعیت نزلے کی شکل کو بدل دیتی ہے۔ یعنی اگر اعصابی نزلہ ہوگا تو پانی کی طرح بہے گا، اگر عضلاتی پردے میں سوزش ہوگی تو نزلہ بند ہو جائے گا، اگر غدی پردے میں سوزش ہوگی نزلہ اندر کی طرف گرے گا، حلق کی طرف۔ اگر اعصابی پردے میں سوزش ہوگی تو رطوبت پتلی ہو کر پانی کی طرف بہتی ہے ناک کے راستے، اور ناک مسلسل ٹپکتی ہے اور چھینکیں بڑھ جاتی ہیں۔ عضلاتی پردے میں سوزش ہوگی تو ناک کے عضلاتی نظام میں تناؤ پیدا ہوتا ہے جس کے باعث نزلہ رک جاتا ہے اور ناک خشک اور بند یا بھاری محسوس ہوتی ہے۔ اگر غدی پردے میں سوزش ہوگی باہر بہنے کے بجائے وہ اندر حلق کی طرف گرتا ہے، اور بعض اوقات ناک سے بھی بہتا ہے مگر اس میں جلن محسوس ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم ان تینوں اقسام کی علامات، ان کی پیچیدگیوں اور علاج پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔